بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ ایک بڑی تعلقہ خیز خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پچھلے تقریباً ایک مہینے سے کیس چل رہا تھا اس پر فیصلہ سنا دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف تحریک انصاف کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اب یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں شاید یہ کہا گیا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور الیکشن دوبارہ ہو رہا ہے، لیکن جو چیز قانونی نقطہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ 25 ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے، یعنی ابھی دوبارہ گنتی کروائی جائے گی، وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ صوبہ پھر جو ہے وہ ایک آئینی بحران کی زد میں آ گیا۔ ظاہر ہے سارے ماہرین جو ہیں وہ اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں اور ہر پارٹی جو ہے وہ اس کا اپنا اپنا مطلب نکال رہی ہے۔ عدالت نے جو ہے وہ حکم جاری کیا، اس میں کہا ہے کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا، دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ عدالت پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 4 کے تحت سیکنڈ پول ہوگا، یعنی اگر وہ اکثریت واضح اکثریت سامنے نہیں آتی تو پھر سیکنڈ پول ہوگا اور 25 ووٹ نکالنے کے بعد جو ہے وہ اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ گورنر پنجاب کل 1 جولائی کو اجلاس بلائیں گے اسمبلی کا، اور اجلاس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک الیکشن مکمل نہیں ہو جاتے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا حلف 2 جولائی دن 11 بجے یقینی بنایا جائے۔ اب اس میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے جو اختلافی نوٹ بھی جو ہے وہ دیا تھا، اختلافی نوٹ میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے میڈیا کی رپورٹنگ کی تعریف کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے پروفیشنل رپورٹنگ کی، کچھ وی لاگرز نے کیس کو سکینڈلائز کیا ہے۔ پیمرا اور ایف آئی اے جو ہے وہ سکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں حمزہ شہباز کی کامیابی کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب یہ وہ جج ہیں کہ جنہوں نے مخالفت میں یا اس میں اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور عثمان بزدار کو بحال کرنے کا نوٹ انہوں نے لکھا تھا، لیکن چونکہ عدالتی فیصلہ 4-1 کے تناسب سے ہوا ہے تو 4 ججوں کی جو ہے وہ رائے مانی گئی ہے۔ عثمان بزدار صاحب بھی بحال نہیں ہوئے۔ وہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار بحال ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، الیکشن ہوں گے۔ مین چیز یہ ہے کہ گنتی دوبارہ ہوگی، اور گنتی دوبارہ ہوتی ہے تو اس میں اب ابہام یہ ہے کہ مخالف پارٹی نے تو ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، ان کے تو کوئی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ آئے نہیں تھے، اور اس میں بھی اگر گنتی کو دوبارہ دیکھا جائے تو حمزہ شہباز کو اکثریت مل رہی ہے، کیونکہ انہیں 197 ووٹ پڑے تھے۔ جو 25 ووٹ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے ان کے نکالے جائیں تو 172 ووٹ ان کے بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کی تعداد 183 ہے، کاف لیگ کے 10 ہیں تو 193 بن گئے، اس میں سے وہ 25 نکالے جائیں تو 168 ان کے بنتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے چونکہ ان کی مخصوص نشستوں کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تو 5 نشستیں وہ انہیں ملیں تو وہ 173 بنتے ہیں، پھر 5 ان کو ایڈ کر کے 168 میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور اس پہ ابھی تک معاملات آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما محمود رشید نے جو ہے وہ اس پہ کہا ہے کہ ہماری اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں، حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اب نیا انتخاب ہوگا۔ یہ ان کے بیانات ہیں، عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ اور آج کا دن پنجاب کی تاریخ کا یادگار دن ہے۔ راجہ بشارت نے کہا کہ 2 ماہ سے ہم پر عذاب جو مسلط تھا وہ آج اللہ نے نجات دلا دی ہے۔ اس کے بعد نون لیگ کے عطا تارڑ نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم قرار نہیں دیا اور نہ ہی انہیں عہدے سے ہٹایا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے ارکان کی تعداد 177 ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، کیونکہ 197 میں اگر 25 نکالے جائیں تو وہ 172 بچتے ہیں، یہ 177 کیسے کر لیے انہوں نے۔
اب اور کوئی کسی پارٹی کا تو ووٹ دے نہیں سکتا، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں 9 ووٹوں کی برتری کیسے حاصل ہے۔ اس کے بعد اب جب فیصلہ آیا تو ظاہر پی ٹی آئی نے بھی سر جوڑ لیے، کاف لیگ نے بھی، اس پہ اپنے آئینی ماہرین کو بلایا۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے پنجاب میں سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت برقرار نہیں رہی، عدالت نے جو حل دیا اس سے بحران ختم نہیں ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں کئی خامیاں ہیں، لیگل کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور لیگل کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ کو ساری صورتحال بتائی جائے گی۔ اجلاس میں وہ قانونی ماہرین نے بریفنگ دی ہے کہ عدالتی فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے 5 ارکان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا، یہ چیز بھی سپریم کورٹ کو بتائی جائے گی۔ اچھا، ایک اور چیز اب چل رہی ہے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہمارے جو 6 ارکان ہیں وہ بیرون ممالک ہیں اور 5 ارکان پی ٹی آئی کے وہ حج پر گئے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ووٹنگ نہیں ہو سکتی یا پولنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پولنگ تو ہونی نہیں، عدالت کا جو حکم ہے وہ ہے صرف گنتی کا، پولنگ کا تو نہیں ہے۔ لیکن اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ کل یا پرسوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن کھیلنے والے کھلا رہے ہیں اور سب کھیل رہے ہیں، اب یہ کھیل آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ تو کل پتہ چلے گا، اور کل کے بعد پھر پرسوں پتہ چلے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔